لا الہ الا اللہ لا الہ۔ اگر کوئی رنگ کے اعتبار سے کچھ کمزور ہو، مجال ہے کہ وہ معززین کی مجلس میں آ کر بیٹھے۔ اگر کوئی قبیلے اور خاندان کے اعتبار سے کمزور پس منظر سے تعلق رکھتا ہو تو زمانے جاہلیت کے لوگوں نے یہ مشہور کر رکھا تھا، اتنا تعصب پایا جاتا تھا، کذاب ربیہ افضل من صادق مضر، ایک کہاوت مشہور تھی۔ اگر کوئی ربیہ برادری کا آدمی جھوٹا بھی ہے تو مضر کے سچے آدمی سے، یعنی دوسری برادری کے سچے اچھے آدمی سے وہ جھوٹا آدمی بہتر ہوگا، اس لیے کہ ہے تو ہمارے خاندان کا نا، ہے تو ہماری برادری کا، تو جھوٹا بھی ہوگا تو ہم اس کو قبول کریں گے، دوسری برادری کے سچے انسان کو ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ زمانے جاہلیت کی یہ کہاوت تھی، انصر اخاک ظالما او مظلوما، یہ دیکھو دو لڑنے والوں میں تمہارے قبیلے کا اور قریبی کون ہے، یہ مت دیکھو کہ حق کس کی طرف ہے باطل کس کی طرف ہے، بے دھڑک اپنے آدمی کی مدد کرو، چاہے وہ خونی ہو، قاتل ہو، چاہے وہ ظالم کیوں نہ ہو، اس کی تم مدد کرو۔ اور اہل حرم نے، کعبۃ اللہ کے اطراف رہنے والوں نے اپنے آپ کو مقدس سمجھ کر ایک عجیب سا انداز اختیار کیا ہوا تھا، حتیٰ کہ لوگ جو کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے آتے، اگر نئے کپڑے نہ ہوتے تو حرم کے رہنے والوں کے کپڑے مستعار لے کر وہاں گھوما کرتے تھے، یا برہنہ ہو کر گھوما کرتے تھے، مکمل ننگے ہو کر۔ کیوں؟ تصور یہ تھا کہ جن کپڑوں کو پہن کر ہم نے گناہ کیا ہے، کعبۃ اللہ جیسی مقدس جگہ، ان گناہوں سے آلودہ کپڑوں کے ساتھ ہم کیسے طواف کریں گے؟ تو قرآن کریم نے کیا کہا؟ قرآن کریم نے ان سب چیزوں کا جو حل پیش کیا، اب ہم اس کو اپنے سامنے رکھیں۔ عقیدے کے بارے میں جو 360 بتوں کی پوجا اور پرستش کی جاتی تھی، قرآن کریم میں ایک توحید کا جو عقیدہ ہے اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا اور کہا گیا، تمام انبیاء کی جو دعوت ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں، ایک اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی بندگی، کسی اور کی پوجا اور پرستش، کسی اور کی عبادت تمہارے لیے روا نہیں ہے۔ یہ جبین مقدس اللہ کی بارگاہ کے علاوہ کسی اور کے آگے نہیں جھک سکتی۔ ایک اللہ کا تصور دیا گیا۔ امن کے قائم کرنے کے لیے پہلا علاج شرک اور شرک کی طرف لے جانے والے راستوں پر پابندی لگا دی گئی۔ توحید اور ایمان کی پختگی کا تصور لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا، اور انسانوں کو رنگ کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر اور مختلف برادریوں کی بنیاد پر تم تقسیم کرتے ہو، جبکہ قرآن کریم میں اس کا ایک تصور پیش کیا گیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک معزز، محترم، آنریبل، ریسپیکٹڈ وہ آدمی سمجھا جائے گا کون؟ جس کا رنگ یا خاندان کوئی بہت اونچا ہو نہیں، کہا گیا جو سیرت میں، کردار میں، اخلاق میں سب سے اونچا ہوگا۔ یعنی حضرت بلال رضی اللہ عنہ، جنہیں یہ موقع نہیں تھا کہ وہ کعبۃ اللہ کے قریب پہنچیں، حضرت بلال جنہیں اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ معززین کی مجلس میں آ کر بیٹھیں، ان بلال کا مقام اسلام نے اتنا اونچا کیا کہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمانوں کی طرف سے اعلان فتح کے لیے حضرت بلال کو آگے کیا گیا کہ آج یہ وکٹری کا اعلان، دنیا کی عظیم الشان فتح کا اعلان بلال حبشی کے ذریعے سے کروایا جائے گا، تاکہ زمانے جاہلیت کے یہ رنگ کے بت ہمیشہ کے لیے پاش پاش ہو جائیں۔ وہ بلال جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس مجلس میں پہلی صف میں جگہ پا رہے ہیں، وہ بلال جو حضرت عمر کے زمانے میں خلیفہ وقت، اتنے بڑے صحابی جب وہ تشریف لاتے تو حضرت عمر کہا کرتے تھے، جاء سیدنا بلال، ہٹ جاؤ، ہمارے سردار بلال تشریف لا رہے ہیں، ان کے لیے جگہ بناؤ۔ کہاں وہ بلال کا مقام کہ انہیں معززین کی مجلس کے قریب بیٹھنے کی اجازت نہیں، اور کہاں یہ مقدس مقام کہ سیدنا بلال کے ذریعے سے ان کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ اور اگر آج کی ٹرمینالوجی میں کہوں، آج کی اصطلاح میں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پرسنل سیکریٹری
حضرت بلال ہی تھے۔ آپ کے گھریلو امور اور بہت سارے آپ کے جو مسئلے تھے گھریلو، حضرت بلال انجام دیا کرتے تھے۔ کہاں حضرت بلال کا وہ دھتکارا ہوا مقام اور کہاں یہ معزز اور مقدس مقام۔ عورت کے لیے کیا مقام اسلام نے مقرر کیا۔ ماں کے روپ میں دیکھ لیجئے، ماں کی ناراضگی رب کی ناراضگی کا ذریعہ بننے والی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اچھے کہلاؤ تو اس کے لیے ایک شہادت چاہیے، اور وہ شہادت بطور بیوی کے اس کی طرف سے ملنی چاہیے۔ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی۔ تم میں معزز کون ہے جس کی گواہی مسجد والے نہیں، کمیونٹی والے نہیں، باہر والے نہیں، بلکہ اس کے اخلاق اور سیرت کی گواہی اس کی اپنی بیوی کی طرف سے ملنی چاہیے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ مجھے دیکھو، میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ سلوک کرنے میں۔ بطور شوہر کے آپ کے اخلاق کیا تھے، اس کو دو مثالوں سے آپ سمجھیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جب پہلی وحی نازل ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے اوپر اس کی ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ جب آپ گھر تشریف لائے تو آپ نے کہا کہ مجھے خوف سا ہونے لگا ہے۔ عقل مند بیوی کا کردار دیکھیے کہ انہوں نے کیا کیا، تھوڑی دیر آرام کرنے کا مشورہ دیا، کوئی سوال، کوئی جواب، کوئی آرگیومنٹ، کوئی بحث نہیں، کیا ہوا، کچھ نہیں، آرام کیجیے۔ اور اس کے بعد جب آپ تھوڑی دیر کے بعد کچھ نارمل ہوئے تو کہا کہ بتائیے کیا ہوا آپ کے ساتھ۔ جب آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ کچھ ایسے ہوا کہ مجھے خوف سا ہونے لگا، تو ام المؤمنین حضرت خدیجہ نے، جن کی 15 سالہ زندگی نبوت سے پہلے گزری تھی، یہ نبوت سے پہلے کی مثال، کیونکہ 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی، 40 سال میں آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی، 15 سالہ رزلٹ انہوں نے پیش کیا۔ کیا کہا؟ کلا، امپاسبل، نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے۔ کیوں؟ 15 سالہ میاں بیوی کی جو زندگی ازدواجی گزری، اس کا انہوں نے نچوڑ پیش کیا۔ آپ میں یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں، بھلا وہ آدمی جس کے اندر اخلاق و کردار کی اتنی بلندیاں اور اتنے اچھے اوصاف پائے جاتے ہوں، اسے کوئی نقصان بھی پہنچا سکتا ہے؟ یہ گواہی تھی۔ اور نبوت کے بعد ایک موقع پر دوسری گواہی، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، کچھ صحابہ حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کچھ بتائیے، بایوگرافی۔ انہوں نے ایک عجیب سا سوال کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا قرآن نہیں پڑھتے؟ سننے والوں کو بڑا تعجب ہوا، شاید ہمارا کوسچن نہیں سمجھی ام المؤمنین، ہمارا سوال ہے نبی کی سیرت کے متعلق اور آپ پوچھ رہی ہیں کہ قرآن نہیں پڑھتے۔ تو حضرت عائشہ نے کیا جواب دیا؟ مجھے اور آپ کو اس جواب کی روشنی میں اپنے کردار پر غور کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، نبی کی سیرت، نبی کی زندگی کو دیکھنا چاہتے ہو، قرآن مجید کو پڑھ لو۔ قرآن اگر تھیوری ہے تو اس کی پریکٹیکل شکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم میں کتنے ہیں جن کی بیویاں یہ گواہی دے سکیں کہ میرا شوہر قرآن مجید کی چلتی پھرتی تصویر ہے، کہ اگر میرے شوہر کو دیکھنا چاہو تو تم قرآن کو پڑھ لو۔ یہ دوسری گواہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پیش کی گئی۔ اور وہ معاشرہ جو بیٹی کو زندہ دفن کرنا پسند کرتا تھا، اسلام نے اس بیٹی کا مقام اتنا اونچا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی اس آدمی کے لیے اگر کسی کے ہاں 3 بیٹیاں ہوں۔ پوچھنے والے نے پوچھا اگر 2 ہوں تب بھی؟ آپ نے کہا تب بھی، کہ ان کی صحیح تربیت کرے، مناسب جگہ ان کے رشتے کا بندوبست کرے، اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ اگر مجھے جب یہ معلوم ہو جائے اور میرا یہ ایمان ہو کہ میری بیٹی میرے لیے جنت کا راستہ فراہم کر رہی ہے، یہ میرے لیے جنت کا ٹکٹ ہے، پھر میں کیا اسے زمین میں دفن کروں گا؟ کیا میں اس کی توہین کروں گا؟ کیا میں اس کے ساتھ اہانت والا سلوک کروں گا؟ یہ تو میرے لیے جنت ہے، اس کو میں جنت کے انداز میں دیکھنے کی کوشش کروں گا۔ اسلام نے کیا اس کا مقام تھا اور پھر کہاں سے اس کو کیسے تبدیل کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب بہت زیادہ صحابہ کرام موجود تھے،
1,00,000 سے زیادہ ان کی تعداد تھی، اللہ عالم صحیح تعداد۔ اس موقع پر آپ نے ایک چیز فرمائی تھی، آج دنیا پوچھ رہی ہے اس کانفرنس کے حوالے سے کہ یہ کہاں سے تم امن تلاش کر رہے ہو۔ نبی رحمت نے اس موقع پر کہا کہ یہی ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا وفی شہرکم ھذا۔ جان رکھو، تمہارا خون معزز اور محترم، جانیں معزز اور محترم، عزت، امن، سکون معزز اور محترم، کوئی کسی کے ساتھ کھلواڑ نہ کرے۔ اور ایک حدیث قدسی جس کے اندر کہا گیا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، کہ میرے بندو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، میں نے ظلم کو اپنے لیے بھی حرام کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ہم قاعدہ قانون نہیں بنا سکتے، یہ اللہ ہی کا ہے کہ میں نے ظلم اپنے لیے بھی حرام کر لیا ہے اور تمہارے لیے بھی میں نے حرام کر دیا ہے، لہٰذا کوئی کسی پر ظلم نہ کرے۔ قرآن نے تو ہماری تعلیم اس انداز میں دی کہ دوست و دوست جن سے تمہیں اختلاف ہو، آرگیومنٹ ہو، دشمن ہو، اس کے ساتھ بھی تم کوئی برا سلوک نہیں کر سکتے۔ دشمن ہے بے انصافی کرو، نہیں گوارا، دشمن ہے ظلم کرو، نہیں جائز تمہارے لیے۔ چارلی ہیبڈو کا جو واقعہ پیش آیا فرانس کے اندر ہی، اس میں کچھ لوگوں کو اچانک مار دیا گیا، اس کو تو بہت بار بار دکھایا گیا، مگر وہیں پر ایک مسلمان نے کئی یہودیوں کی جان بچائی، اس کا اخبارات میں، میڈیا میں ذکر تک نہیں کیا گیا۔ سوئٹزرلینڈ کے اندر مساجد کے میناروں پر پابندی لگا دی گئی کہ جب مینار سے اذان کی آواز آتی ہے ہمارے دل ڈوبنے لگتے ہیں، لہٰذا اب مینار نہیں بنائے جا سکتے۔ اور یہ بھی اللہ کا کرنا کہ جو آدمی اس تحریک میں پیش تھا، اللہ نے اسے خود توفیق دی اور وہ خود مسلمان ہونے کا اعلان کیا، اور وہ پھر کہتا ہے کہ مجھے زندگی بھر یہ پچھتاوا رہے گا کہ میری وجہ سے مسجد کے میناروں پر پابندی لگی، میں اس تحریک میں آگے تھا اور میں اب اسی مسجد کا نمازی بن گیا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ